آج خان صاحب نے کہا ہے، کسی نے کہا کہ جی نیوٹرل، انہوں نے کہا شاید لفظ غلط استعمال ہوا، نیوٹرل کا مطلب غیر سیاسی ہوتا ہے، کل تک جانور تھا۔ اب 2 دن پہلے ہم نے دیکھا، ایک ہفتے سے ہو رہا ہے، ہم سارے حیران رہ گئے، خوشگوار حیرت، سپہ سالار صاحب یہ کرے وہ کرے، ہم نے پیغام دیا ہے، یہ جو کل تک irrelevant لوگ تھے پی ایم ایل این والے، آج اتنے طاقتور ہو گئے کہ یہ اب آپ کی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں۔ بٹ آج پھر جب ان سے بات ہوا، انہوں نے انسسٹ کیا کہ 9 مئی کا میرا احتجاج پرامن تھا، تو انہوں نے کسی صحافی نے پوچھا تو پھر وہاں پہ یہ وائلنس کیا ہوا؟ انہوں نے کہا احتجاج پرامن اس لیے نہیں ہوا، اس کا ان کا پہلے سے یہ پلان تھا۔ تو انہوں نے دوبارہ یہی کہہ دیا کہ فوج کا فالس فلیگ آپریشن تھا۔ سو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے یہ سمجھا دیں پی ٹی آئی کا اب کون دشمن ہے، کس سے آپ کی لڑائی ہے؟ کل تک ہمارا خیال تھا آرمی چیف سے ہے، فوج سے ہے، آپ کہتے تھے کہ یہ irrelevant ہیں پیپلز پارٹی والے، پی ایم ایل این والے، سڈنلی وہاں بون ہومی کے میسج جا رہے ہیں یہاں پہ۔ اب واٹ از گوئنگ آن؟ نہیں، پی ٹی آئی کا دشمن تو کوئی نہیں، ہماری دوست یا سپورٹ جو ہے وہ عوام کی ہے اور بے حد ہے۔ اینڈ واٹ از گوئنگ آن اس پہ بھی میں بات کروں گا، اور جو آپ نے کہا کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے کون نہیں چلا رہا، جسٹ ہاف اے منٹ ایچ۔ دیکھیں واٹ از گوئنگ آن، جو خان صاحب کا میسج ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ لیں، اٹس ویری سمپل۔ جو پاکستان کا کرائسس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کا وے فارورڈ تو یہی ہے نا کہ ڈی ایسکلیشن۔ خان صاحب اپنی طرف سے ڈی ایسکلیشن کر رہے ہیں، ڈی ایسکلیشن دونوں طرفوں سے ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے آپ کی آرمی چیف از نو لانگر، ان سے آپ کے اختلاف ختم ہو گئے؟ نہیں، آئی تھنک دیٹ بیکاز ان سے آج سوال یہ بھی ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آرمی چیف کا کردار ہے؟ ان کا جواب رپورٹ ہوا، ہماری پارٹی کو کس نے الیکشن نہیں لڑنے دیا؟ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سو فالس فلیگ بھی انہوں نے کروایا، پھر جو آپ لوگوں کے ساتھ الیکشن ہے وہ بھی انہوں نے آپ سے ہٹا لیا، تو پھر پی ایم ایل این کیسے غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے؟ وہ میں ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ اٹ کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پہلی چیز یہ کہ مالک صاحب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ ایک سیاسی قوت کو اور ایک مقبول سیاسی قوت کو جس کے پاس عوام کی سپورٹ ہو، اس کو آپ کرش نہیں کر سکتے، یہ ثابت ہو گیا۔ اب اگر پی ٹی آئی ایک حب الوطن جماعت نہ ہوتی جو کہ ہے، اگر عمران خان ایک رسپانسبل لیڈر نہ ہوتے تو اپنے گلوں کا اظہار کرتے ہوئے بھی وہ ریکنسیلیشن کے لیے ہاتھ نہ بڑھاتے۔ آئی تھنک دس از اے پازیٹیو اسٹیپ جس پہ سب کو سوچ کرنا چاہیے۔ رسپانس آئی ہے کوئی اس کی پازیٹیو کی؟ پبلک میں تو نہیں آئی، مجھ میں اور میرے نالج میں بھی کوئی جو ہے وہ نہیں آئی، لیکن گو بیک کے کیوں چاہیے؟ آپ نے جو دوسری بات کہی کہ پاکستان میں ایک گورننس کرائسس لگ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون چلا رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ ہماری جو ٹریڈیشنل میک اپ ہے وہ بھی یہ ہے کہ کہیں بھی کسی کے پاس جو اتھارٹی ہوتی ہے، جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی اس چیز کی نہیں ہوتی ہے۔ حکومت ہے، قائرہ صاحب کی رہی ہے، پی ایم ایل این کی رہی ہے، ان دی اینڈ ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی فیصلے جو ہے وہ یا ہم کر نہیں سکتے یا جو فیصلے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت بھی یہ کہتی تھی، کئی ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ بھی چھوڑ دیتے، یہ بھی چھوڑ دیتے، حکومت سے آپ سارے چمٹے رہے ہیں۔ یہ ایک سٹرکچرل پرابلم رہا ہے، اور جس کی چمٹے تو رہے نا، دیکھیں آپ بھی چمٹے رہے گورنمنٹ کے ساتھ، پیپلز پارٹی بھی چمٹی رہی، پی ایم ایل این بھی چمٹی رہی، بعد میں گلا کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ کوئی بندوق پہ تو نہیں رکھ کے آپ کو کسی نے کہا تھا وزیر اعظم رہے، یا ان کو کسی نے کہا تھا؟ اٹس اے چوائس۔ آپ پاور میں تو بائی چوائس بیٹھے ہوتے ہیں۔ جیل میں کوئی بیٹھا اپنی مرضی کے خلاف بیٹھتا ہے، طاقت میں اپنی مرضی کے خلاف کوئی نہیں بیٹھتا۔ میرے خیال میں اٹس مور کمپلیکس، اتنے نہیں، لیکن اتنے کوئی وکٹم مینٹیلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں کہ خان صاحب نے ان دی اینڈ الیکشنز کال کر دیے تھے، لیکن یہ پوائنٹ ذرا ضروری ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی اگر ہم اپنے سسٹم کا یہ جو کرائسس ہے جہاں پہ اتھارٹی کہیں ہے، رسپانسبلٹی کہیں اور ہے، اکاؤنٹیبلٹی کہیں اور ہے، اگر یہ ہم فکس نہیں کرتے، اور اس کے لیے یہ ریکنسیلیشن ضروری ہے، اگر یہ ہم فکس نہیں کرتے تو پیچھے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن آگے کوئی حکومت ان کے پاس ہی آپ جائیں گے، کوئی جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب کرانے کے لیے، آپ جائیں گے بجٹ پاس کرانے کے لیے، تو پھر یہ ایسے ہی رہے گا، یہ کوئٹ پرو کو چلتا ہے، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، آپ سارے برابر کے جرم میں شریک ہیں۔ قائرہ صاحب مجھے سمجھا دیں
آپ کو آج کل کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ کل تک ہمارا خیال تھا ان کی بڑی کلیئر یہ بائنری پوزیشن ہے، یہ اور انسٹیٹیوشن آپس میں لڑے ہوئے. اب وہ کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں لیکن فالس فلیگ بھی انسٹیٹیوشن نے کرایا. آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والے برے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ 18 مارچ کو مجھے قتل کیا جانا تھا، اس کے میرے پاس ثبوت بھی ہیں. بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے. ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آج پی ٹی آئی آپ کو کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے؟ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ جب میں ہاکس کے ساتھ بات کرتا ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوں چاہے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو لگ رہا ہے بیک فٹ پہ ہے پی ٹی آئی. آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے آئی تھنک خرم صاحب سیم کویسچن میں نے آپ کے پاس بھی آنا تھا، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی پی ٹی آئی کا ایک ہی فٹ ہے اور وہ ہے فاشزم. وہ جمہوریت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلزم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ جن کندھوں پر اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آئے تھے 2018 میں، جب ان کو کندھے میسر نہیں رہے تو وہ ناراض ہو گئے اور اب وہ دوبارہ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں کہ شاید ہمیں دوبارہ وہ کندھے مل جائیں اقتدار میں آنے کے لیے. تو ان کی تو پالیسی ایک ہی ہے جس طرح انہوں نے امریکہ کے بارے میں کی کہ جب چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی امریکہ کو بلیم کرنا ہے تو ایبسولوٹلی ناٹ، اور کیا ہم غلام ہیں. اور پھر وہ امریکی کانگریس جو 40,000 فلسطینیوں کے قتل کی براہ راست سہولت کار ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کے حق میں قرارداد پیش کرتی ہے تو یہ شادیانے بجاتے ہیں اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں. تو مقصد صرف اقتدار ہے. وہ جس طرح بھی ہاتھوں میں آئے گا، جب انہیں سمجھ آئی ہے کہ شاید ابھی مزاحمت سے کام نہیں بن رہا تو مفاہمت کی طرف چلے گئے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جس کرائسس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کرائسس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں 11% اضافہ ہوا ہے اور 31.1 بلین کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں. اس کرائسس کا ایک یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کی مہنگائی جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ کر رک گئی ہے. 12.6% جون کی جو نمبرز ہیں ہمارے سامنے آ گئے ہیں. اس کرائسس کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کے ریزروز جو ہیں وہ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ لیکن اس کرائسس کا یہ بھی حصہ ہے، لیکن خرم بھائی اس کرائسس کا یہ بھی حصہ ہے کہ جو سے آئی پی پیز کے کانٹریکٹس آپ دونوں نے کی، آپ کی دو گورنمنٹ سے کیے تھے، اس کے اوپر سے آ کے سگے بھائی کو چھریاں مار رہے ہیں 10,000 کے بل کے اوپر. لوگ اپنے زیور بیچنے پہ آ گئے ہیں، یہ بھی اس کرائسس کا حصہ ہے. اور مالک صاحب اگر ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جب آپ، میری گزارش ہے کہ جب آپ 10,000 کے بل پر قتل کی کہانی ضرور سنائیں، لیکن پھر پاکستان کی ایکسپورٹس میں 11% بڑھوتی کی کہانی بھی سنائیں. پھر یہ بھی بتائیں، فیکٹس کہانی نہیں ہے، فیکٹس. خرم صاحب اکنامکس از پرسنل. دیکھیں آپ کا خیال یہ ہے کہ جو بندہ اپنے بل نہیں دے پا رہا، جو بندہ فیسیں نہیں دے پا رہا، اس کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے، کتنے % امپورٹ بڑھی ہے، کہ کمی ہوئی کتنے بس بڑھی ہے. ایشو یہ ہے بڑا سمپل. مجھے یاد ہے رونلڈ ریگن کا الیکشن تھا، سن لیں، رونلڈ ریگن کا کارٹر کے خلاف الیکشن تھا، وہ اسٹڈنگ دیر. اس نے ایک بڑی مزدار بات پوچھی، سن لیجئے. انہیں ایک بات پوچھی، انہوں نے کہا are you better off today than you were 5 years back. آج لوگ پوچھتے ہیں کیا آج میری زندگی بہتر ہے کہ آج سے 2 سال پہلے بہتر تھی؟ آج لوگوں کی بدتر ہے. یہ چھوڑ دیں ایکسپورٹ فگرز کیا ہے، لوگ آج اس وقت اپنے بلز نہیں دے پا رہے، لیکن اس پہ علیحدہ چلے جائیں گے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کرائسس نہیں، مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی. بلوچستان آپ سے نہیں سنبھل رہا، کے پی آپ سے نہیں سنبھل رہا، یہ ساری لا اینڈ آرڈر سے نہیں سنبھل رہا. روز جتھے آ رہے ہیں انہی کو جن کو آپ کے جول کرتے رہے، یہی یہ ٹی ایل پی والے. آج آپ لوگوں کو بہت غصہ آ رہا ہے کیونکہ سی جے صاحب نے ان سے بڑے ٹھک کے معاہدے کیے، سب نے باری باری، اور ہمیشہ بڑا ان سے، اس کے بعد اپنے آپ کو پیٹنگ آن دا بیک بھی کی.